اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے. ویورز کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اور ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جو دنیا کو نظر آ رہی ہیں، تو میں اسی بارے میں آج آپ سے بات کروں گا. کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج ایک کورٹ سجائی، کورٹ روم کمرہ نمبر 1، اور اس کے اندر انہوں نے مسنگ پرسنس کی بات کی. اچھا، شعیب شاہین صاحب جو تھے، جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں گے، وہ مسنگ پرسنس کی بات کر رہے تھے ان کی، کہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے، ان سے پریس کانفرنسیں کرائی جا رہی ہیں، اور پریس کانفرنس وہاں پہ برآمد ہوتے ہیں، کبھی کسی اینکر کے کمرے سے برآمد ہو رہے ہیں، کبھی کس سے ہو رہے ہیں. عمران ریاض کا ذکر، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جناب عمران ریاض کون ہے؟ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک چیف جسٹس آف پاکستان وہ پوچھ رہا ہے کہ عمران ریاض کون ہے. تو اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ کون سے عمران ریاض کی بات کر رہے ہیں اور کون سا عمران ریاض غائب ہوا تھا. سوشل میڈیا، تمام میڈیا اس سے بھرا پڑا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ پاکستان کے چیزوں کو اوپر کو غور سے، مطلب چیف جسٹس آف پاکستان تو بن گیا لیکن وہ ان چیزوں پہ غور نہیں کرتا. دوسری بات، انہوں نے ایک مثال دی، وہ انگلش کے اندر یہ مثال دی جس کا اردو میں ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جس کو گرمی لگتی ہے تو وہ کچن میں نہ جائے. اس کا اردو میں ترجمہ یہ بنتا ہے کہ وہ بورچی خانے میں نہ جائے کیونکہ اس کو گرمی لگتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے گھر میں چوری ہو جاتی ہے، تو جب وہ عدالت جاتا ہے تو عدالت کے اندر جج اس کو کہے گا کہ تم اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکے، تو ختم ہو گئی کہانی، چور چوری کر کے لے گیا. تو یہ ہماری عدالتوں کے اندر انصاف مل رہا ہے، اور کون دے رہا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ، جس کا نام قاضی ہے. اور یہاں پہ میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان قاضیوں کے اوپر، ان عدالتوں کے اوپر، کہ یہ عدالتیں تنخواہیں لیتی ہیں ٹیکس پیئر کی، یعنی کہ عوام کے ٹیکسوں کی یہ تنخواہیں لیتی ہیں، امرات لیتی ہیں، سب کچھ. یہ احسان نہیں کرتے، یہ احسان نہیں کرتے جج عدالتوں میں بیٹھ کے، بلکہ یہ جسے کہتے ہیں کہ اپنا وہ جو تنخواہ کی صورت میں پیسے لیتے ہیں اس کو حلال کرنے کے، لیکن یہ حلال نہیں کرتے کیونکہ ان کے کک بیکس اتنے ہوتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر جائیدادیں ہو جاتی ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جناب ہماری بیگمات نے کمیٹیاں ڈال کے دی. مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام کی ڈوریاں کون ہلا رہا ہے؟ ان لوگوں کو کنٹرول کر رہا ہے. کنٹرول کون کر رہا ہے؟ کنٹرول وہی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے کہ جس کے بارے میں پہلے ذوالفقار علی بھٹو کہتا تھا، اس کے بعد محمد خان جنیجو نے کہا، اس کے بعد الطاف حسین نے کہا، نواز شریف نے ایون کہ کتنی دفعہ کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ طاقتیں ہیں، یہ وہ. لیکن مسئلہ کیا ہوتا تھا؟ طاہر القادری نے کہا، لیکن مسئلہ کیا ہوتا تھا کہ جب آفٹر شاک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آتا تھا تو کوئی برطانیہ ایون فیلڈ میں جا کے چھپ جاتا تھا. طاہر القادری صاحب جو تھے وہ کینیڈا چلے گئے تھے، الطاف حسین لندن چلا گیا، بھاگ گیا. تو مقصد یہ کہ سارے صرف ایک پاکستان کے اندر لیڈر جو وہ آفٹر شاک کو برداشت کر کے گیا، اس کا نام عمران خان ہے، کہ اس نے گھٹنے نہیں ٹیکے. پہلے 3 سال وہ ان سے لڑتا رہا، اپنے آپ کو وہ کرتا رہا، لیکن آخر کے اندر کیا ہوا کہ جو ضمیر فروش لوگ تھے، جو پی ٹی آئی کے اندر جو ضمیر فروش تھے، جس میں راجہ ریاض اور ہمارے حلقے کا بھی ایک تھا، انہوں نے اپنے ضمیر بیچے. اور سب سے پہلے کنہوں نے بیچے؟ ان 3 خواتین نے بیچے تھے ضمیر، جو مخصوص نشست پہ آئی تھی، اور ریجیوم چینج ہو گیا، اور آج اس شخص کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور وہ جیل کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے. دوسرے نہیں برداشت کر سکے تھے، دوسرے جو تھے وہ معاہدہ کر کے، یہ نواز شریف تو معاہدہ کر کے باہر بھاگ گیا تھا، بیوی بچوں کے سمیت بھاگ گیا تھا، لیکن عمران خان صحبتیں برداشت کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور جیل کے اندر بیٹھنے کے باوجود بھی اس نے ان کو نکیل ڈالی تھی. کبھی اس کے کاغذات نامزدگی، کبھی اس کی پارٹی کو ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. اور ان کو پروٹیکشن کون دے رہا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ بیٹھ کر دے رہا ہے، قاضی بیٹھ کر دے رہا ہے، جو وقت کا قاضی، جس کا کام ہے جرائم کو روکنا، جس کا کام ہے انصاف پرووائڈ کرنا، لیکن معذرت کے ساتھ نہ وہ جرائم روکنے میں کامیاب ہے اور نہ وہ کسی کو انصاف دے رہا. ہاں، انصاف ایک شخص کو دے رہا ہے اور بڑی سپیڈ میں دے رہا ہے. آج تاحیات نااہلی کا کیس جو اس نے خود پٹ اپ کیا ہوا ہے، خود اخبار اشتہار دے کے، اس کے
اوپر بڑی سپیڈ سے دلائل چل رہے ہیں اور بڑی سپیڈ سے اس سپیڈ سے یہ نواز شریف کو اور جہانگیر ترین کو انصاف دے گا. کیونکہ اب ذرا بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں, نواز شریف بھی پاکستان کے دولت مند لوگوں میں سے اور جہانگیر ترین بھی دولت مند لوگوں میں سے, تو اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا. پاکستان کے عوام کو تو کسی کھیت کی مولی نہیں سمجھا جاتا. برطانیہ کے اندر 1-2 فلیٹ اور مل جائیں گے یا کوئی جزیرہ مل جائے گا, کچھ ہو جائے گا, کیونکہ عوام کا ہی پیسہ جانا ہے. ان لوگوں نے منتخب ہو کے عوام سے ہی لوٹ کے جو یہ ابھی انویسٹ کر رہے ہیں ان ججوں کے اوپر, وہ انہوں نے وصول پاکستان کے خزانے سے کرنا ہے, یہ یاد رکھیے گا. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, یا میں نام لے رہا ہوں, سپریم کورٹ آف پاکستان کہنا چاہیے مجھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو بھیانک چہرہ ہے, جو مکروہ چہرہ ہے, وہ آج دنیا کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے پاکستان کس طرح سے ایکسپوز ہو رہا ہے. اور ان لوگوں کو پاکستان کی عزت اور احترام کا کوئی ان لوگوں کو وہ نہیں ہے. دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر اس ٹائم جو چل رہا ہے اور ایک خبریں آ رہی ہیں کہ شاید مارشل اللہ پلس پاکستان کے, مارشل اللہ پلس تو خیر ابھی بھی لگا ہوا ہے, لیکن ایک ایمرجنسی جو ابھی تک ڈکلیئر نہیں کی ہے, منہ سے نہیں بول کر کی ہے, میرے عزیز ہم وطنوں والا خطاب نہیں ہوا ہے, لیکن وہ بھی مجھے لگ رہا ہے گا کیونکہ الیکشن کے اوپر یہ جو جسٹس قاضی فائز صاحب کہتے ہیں نا کہ پتھر کی لکیر, اور ساتھ میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب وہی آروز کرائیں گے جو الیکشن کمیشن نے لگائیں گے. اس کے اوپر وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی کہ پشاور کا ایک مقدمہ انہوں نے نپٹا بھی دیا اسی چیز کے اندر. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ پشاور کے ہائی کورٹ کو کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, کہ وہ کہتا نہیں جی, مطلب مولانا فضل الرحمان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ یہ اگر پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے بلے کا تو وہ صرف پشاور کی حد تک ہے, یعنی کہ KPK کی حد تک ہے. تو یہ دیکھیں, یہ اس لوگوں کا ان چیزوں کا دورہ معیار دیکھیں. اس طرح تو پھر جو عمران خان کو سزا دی ہے یا جو وہ چلا رہا ہے, وہ اسلام آباد کا جج چلا رہا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کا, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر اسلام آباد کی حد تک ہونا چاہیے وہ عمران خان کا کیس. پھر وہ پوری پاکستان کے اندر کیوں آ رہا ہے؟ پھر اسلام آباد کے اندر اس کے کاغذات ریجیکٹ ہو, میاں والی میں کیوں ہو رہے ہیں, پھر اس کے لاہور میں کیوں ہو رہے ہیں؟ تو مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ اہل شریف کو, یہ اب سے نہیں, یہ اس وقت سے آپ چلے جائیں. یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بے نظیر کی حکومت 1988 کے اندر ختم کی, 89 کے اندر ختم کی گئی تھی, تو اس کے بعد نواز شریف اقتدار میں آیا. تو پہلے اس نے IGI بنائی تھی, لیکن اس کے بعد یہ IGI کے بعد بجائے جو نون لیگ بن کر آ گئی. تو بندے وہی تھے لیکن کیپچر کر لیے, جو جنیجو صاحب تھے ان کو فارغ کر دیا اس نے, نواز شریف نے. تو جب غلام اسحاق نے اس کی حکومت کو بھی چلتا کیا تھا تو اس وقت بھی ججوں نے اس کو ریلیف دیا تھا. وہ گورنمنٹ دوبارہ بحال کی گئی تھی, لیکن وہ بحال ہو نہیں تھا, مطلب بحال ہونے کے کچھ دن کے بعد پھر ختم ہو گئی تھی, لیکن ایک دفعہ انہوں نے بحال کر دیا تھا. اسی طریقے سے جب یہ برطانیہ معاہدہ کر کے چلا جاتا ہے مشرف صاحب کے دور کے اندر, تو اس کے بعد جب واپس آتا ہے تو افتخار چودھری کی شکل کے اندر ایک جج تھا, اس نے ان کو ریلیف دے دیا. اور جسے کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ججوں کو مینج اس طرح کر لیتے ہیں کہ ان کو ریلیف مل جاتا ہے. تو بہرحال میں آپ کو بتاؤں ویورز کہ پاکستان کے اندر ایک شخص ہے جس کا جھنڈے کے اوپر پابندی ہے, جس کے جلسے جلوسوں پہ پابندی ہے, جس کی میڈیا پہ پابندی ہے, جس کے میڈیا پہ نام لینے کی پابندی ہے, اس کے اوپر ہر پابندی ہے. اور کون کس نے کروائی ہوئی ہے اور کن کے سامنے ہوئی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے لگائی ہوئی ہے. اور جسٹس قاضی فائز, اس کا تو کوئی ایمان ہی نہیں ہے, یا ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ کون عمران خان؟ عمران خان کون ہے؟ تحریک انصاف کا سربراہ کون ہے؟ یہ تو کہتے ہیں, اس کا کیا جاتا ہے؟ اور اتنی بڑی عدالت میں بیٹھ کے اور آپ لطیفے سنا رہے ہیں, اور لطیفہ کہ جس کو گرمی لگتی ہے وہ کچن کے اندر نہ جائے. تو یہ کچھ سمجھ سے باہر بات ہے. اور ان ججوں کے جو مکروہ چہرے ہیں, جو یہ دکھتے اور ہیں اور دکھاتے اور ہیں, یعنی کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور, اسی طریقے سے ان لوگوں کے چہروں کے اوپر جو مسکراہٹیں ہیں وہ فرعونیت کی مسکراہٹیں ہیں. اور یہ بظاہر جو ہے یہ بنتے ہیں کہ جناب ہم بڑے آئین کے اور اس کے خیرخواہ ہیں, لیکن بیچ میں پاکستان کو کھا رہے ہیں. ایک نام یہاں پہ میں رضا ربانی کا بھی ضرور لوں گا کہ جو سینٹ کا جب چیئرمین تھا تو بڑی آئین 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 کرتا تھا, لیکن وہ آج جو ہے وہ چھپا ہوا ہے کہیں, وہ چوہے کے بل میں گھسا ہوا ہے, باہر بھی نہیں نکل رہا ہے. کس لیے نہیں نکل رہا ہے؟ کہ اب اس سے کوئی صحافی یہ سوال نہ کر لے کہ جناب آپ تو آئین کی بڑی باتیں کرتے تھے. اور اب کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اس ٹائم؟ یعنی کہ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ایمرجنسی پلس یا مارشل لا پلس,
سرزمین بے آئین کا اگر اس کو خطاب دیا جائے نا پاکستان کو، تو وہ نہیں ہوگا۔ یہی لوگ جو تھے جو کہتے تھے کہ یہ بنانا ریپبلک، تو یہ بنانا ریپبلک تو پھر بھی کیلے کا نام، کیلے کو بنانا کہتے ہیں، لیکن یہ تو کوئی اور ریپبلک چل رہی ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ جیل میں جو شخص ہے وہ اس ٹائم 25 کروڑ عوام کی ترجمانی کر رہا ہے اور 25 کروڑ عوام کو غلامی سے نکال رہا ہے۔ اور میں پھر آپ کو ایک بات اور کہوں گا کہ بنگلہ دیش کو یوٹیوب کے اوپر سرچ ضرور کیجیے گا، ادھر انہوں نے کچھ مجسمے لگائے ہوئے، کیا وہ مجسمے حقیقت ہیں؟ اگر وہ حقیقت نہیں ہے تو آج جمشید دستی اور اعظم سواتی ان لوگوں کے ساتھ وہی حرکتیں کیوں ہو رہی ہیں ان کی فیملیوں کے ساتھ؟ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ۔